جب بیٹیاں بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائیں تو پھر گھر نہیں بٹھائی جاتی۔ پڑھیں تھوڑا تاریخ کو بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ان کی بیٹی حفصہ بیوہ ہوئی اور ان کے شوہر خنیس بن حذافہ سہمی جو رسول اللہ کے صحابی اور بدر میں شرکت کرنے والے تھے مدینے میں انتقال کر گئے، تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملا اور اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں غور کر کے جواب دوں گا۔ میں کئی رات ٹھہرا رہا، پھر ملاقات ہونے پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے فی الحال نکاح کرنے پر اطمینان نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سرد مہری سے اس سے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے ہوا تھا۔ میں کئی راتیں ٹھہرا رہا کہ اتنے میں رسول اللہ نے اپنے لیے حفصہ کے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے فوراً ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے کہ شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناگوار گزرا ہوگا۔ میں نے کہا ایسا ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسول اللہ کا ان کا تذکرہ کرنا میرے علم میں آیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح خود ہی اپنی بیوہ بیٹی کے نکاح کا پیغام پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو۔ یہ خلفائے راشدین میں سے تھے، جس سے پتہ یہ چلا کہ بیوہ یا مطلقہ کے دوسرے نکاح کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ لڑکی والوں یا لڑکی کے سرپرستوں کو خود کسی لڑکے یا اس کے سرپرست کو نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، اور یہ عمل غیرت و حیا کے خلاف نہیں، مگر آج کل لڑکی والوں کی طرف سے خود کسی جگہ نکاح کا پیغام دینا عیب سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑکیوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔